بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے قومی اداروں کو ایک بھیانک منصوبے کے تحت جس طریقے سے الزام تراشی کی گئی اور ان پر ہر قسم کے الزامات عائد کیے گئے، اس پر تحقیقات جاری ہیں. کیا سندھ کا آئی جی ان کے ساتھ 58 جو آفیسر تھے وہ چھٹی پر اکٹھے جانا چاہتے تھے؟ پھر کیا وجہ بنی کہ تھوڑے ہی گھنٹوں بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پر انہوں نے چھٹی منسوخ کر دی؟ اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے، جو وزیر اطلاعات ہیں، کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے اعمال پر یہ ساری پلاننگ کہیں اور ہوئی ہے. اس کے تانے مانے لندن سے وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک الزام ہے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو انفورسمنٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کی ڈس اوبیڈینس کو بغاوت گنا جاتا ہے. پاکستان میں 70s کے دور میں پنجاب میں خاص طور پر پولیس نے بہت بڑی ایک ہڑتال کی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا. یا ارجنٹائن میں پچھلے دنوں ایک ہوا اس طرح کا واقعہ، جو وہاں کے ایک آرمی بریگیڈ اس کو ناکام بنایا. سندھ میں پولیس کو پولیٹیسائز کر کے جتنے سالوں سے پیپل پارٹی حکومت کر رہی ہے، کیا یہ الزام درست ہے کہ وہاں لوگ وہاں کی سیاسی حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان کے آئینی اور اس جو ادارے ہیں ہمارے، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے دفاعی ادارے ہیں، ان کو ملائن کر رہے ہیں؟ دوسرا ہمارے آج موضوع خصوصی طور پر یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے ایک صدارتی آرڈیننس کے خلاف ایک قرارداد پاس کی ہے کہ سندھ کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ جو سمندری حدود کے اندر جزیرے ہیں ان پر پچھلے دنوں ایک صدارتی آرڈیننس آیا تھا کہ اس پر بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، $50 بلین کی نئے شہر بسائے جائیں گے. اس پر انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا، قرارداد پاس کیا اور یہ کہا ہے کہ اس کو واپس لیا جائے آرڈیننس کو، ورنہ یہ ہے کہ سندھ جو ہے اس پر احتجاج کرے گا. لگتا یہ ہے کہ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا ہے کہ ہماری سالمیت پر حملہ کیا گیا، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری خود مختاری پر حملہ کیا گیا. اور تیسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ پاکستان میں مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت نے تقریباً 300 کے قریب سہولت بازار جو ہیں وہ عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے، جس پر جلد عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ عارضی انتظامات مہنگائی کو ختم کر سکیں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ میاں حبیب صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کال کے اوپر وحید عالم صاحب اور کنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنل صاحب، آپ سے میرا حال آغاز کرتے ہیں کہ جاوید صاحب، کہ یہ جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں، خاص طور پر پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ بڑی قومی جماعتیں ہیں، ان کا جو اس قسم کا آج کل رویہ ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کو وہ سلیکٹڈ تو کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ باقاعدہ تحریکوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا، وہ قومی اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور یہ تحریک کے 2 تو جلسے ہو چکے ہیں اور آخری جو 25 تاریخ کا ہے وہ کوئٹہ میں ہے، اس کے بعد پھر یہ سیریز ہے چلتی جائے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، ان جو آپ نے باتیں کہی ہیں یہ حقائق ہیں اور یہ ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ پر یہ سچویشن موجود ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. لیکن ہمیں ان کو بگر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے، ہمیں ایک بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جن کا آپ نے ذکر کیا، پیپلز پارٹی PMLN، پاکستان کے اوپر پچھلے 30 سالوں سے رول کر رہی تھی کسی نہ کسی صورت میں، اور پچھلے 12 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور یہاں 10 سال تقریباً وہ گزار کر PMLN گئی ہے پنجاب میں، اور اسی طرح وفاق میں 5 سال PMLN پہلے گزار کر گئی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی گزار کے گئی. دونوں پاورفل پارٹیز ہیں. انفارچونیٹلی ان کی لیڈرشپ کرپشن میں انوالو ہو گئی، اور یہ ایک حقیقت تھی کہ تحریک انصاف نے اپنے الیکشن مینڈیٹ کے لیے، اپنے الیکشن کیمپین میں جو سب سے بڑا نعرہ لگایا تھا وہ احتساب کا تھا اور کرپشن کے اگینسٹ تھا. اور ان کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اس کرپشن کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کر جائیں. اور یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز، ان کی لیڈرشپ، انفارچونیٹ فینومینا یہ ہے کہ پارٹیز تو یہ سٹرونگ ہیں لیکن یہ پارٹیز اپنی کرپٹ لیڈرشپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی.
اس کا کیا فنومینا ہے وہ کسی ایک لمبی بحث ہے، اس کو پھر ہم کسی وقت ڈسکس کریں گے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بنایا، وہ یہ ہے کہ پارٹی کا جو قائد ہے، جو چیئرمین ہے، صدر ہے، اس کی رائے کے برخلاف کوئی ممبر کوئی رائے نہیں دے دیکھیے سکتا. یہ انہوں نے ایک اور بیچ میں ایڈیشنل ڈال دی. سیٹ ہو سکتا ہے جی، لیکن اب پارٹی جب اچھا اب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ پارٹی لیڈرشپ کرپشن کے زمرے میں آ گئی، بلکہ ان کی فیملیز بھی سٹیک میں آ گئی، ان کی دولت بھی سٹیک میں آ گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے پاکستان میں سیاسی پارٹیوں میں وہ باقاعدہ طور پر وہی لوگ آ گئے جو ایسے ہی تھے اور ان کو ایسے ہی لیڈر چاہیے تھے. اور چونکہ اگر آدمی خود ایسا ہی ہو تو پارٹی لیڈر انہیں کو ان کے نیریٹو کو آگے لے کے جا رہا ہو تو پھر اس کا سپورٹ تو کریں گے وہ. ہاں، لیکن اب ایسا ہے کہ آپ کی یہ بات بھی صحیح، کیونکہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے پیپلز پارٹی میں بھی اور پی ایم ایل این میں بھی، ان کے اوپر بھی کافی کرپشن کے چارجز ہیں. لیکن اب یہ ہوا کیا، جب یہ پوری طرح دیوار پر لگ گئے، جب ان کو پتا چل گیا کہ ہم دیکھیں ایک کہاوت ہے بہت پرانی، اور وہ کہاوت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہ ہو تو آپ سب سے زیادہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں. اب ان کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے. زرداری پوری فیملی جعلی اکاؤنٹس کے کیس میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے، شریف پوری طرح فیملی جعلی اکاؤنٹس میں پھنسی ہوئی ہے اور منی لانڈرنگ کے کیسز میں پھنسی ہوئی ہے. اب ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ایک ایسا کنفیوژن پیدا کریں. اور اچھا دوسرا ایک اور اتفاق یہ ہوا اور ایک اچھا پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آنے والی اب موجودہ گورنمنٹ اور ملٹری گورنمنٹ دونوں ایک پیج پر ہیں، دونوں کٹھے مل کر کام کر رہے ہیں. حالانکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو سول پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ دونوں مل کر کبھی ایک ساتھ نہیں چلے. یہی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مل کیوں رہے ہیں، مسئلہ تو یہی کیوں مل رہے ہیں. اچھا اب سیاسی حکومت کو کام کرنے دیں، وہ اب ان کو پتا ہے تب بھی صحیح کہتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ہم پولیٹیکل گورنمنٹ کے پیچھے ایک اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کو ملائن نہیں کریں گے، جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز نہیں کریں گے، جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے، ہم سے جو پریشر ہے وہ اٹھ نہیں سکتا. تو یہ جو بیانیہ ہوا نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہوا لندن سے، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہم بیانیہ تو میں یہ جو بیانیہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر، پوری دنیا میں بڑے بڑے لیڈر جس طرح ہوتا ہے کہ وہ بیانیہ دیتے ہیں، وہ اگلی نسلوں تک پرویل کرتا ہے. ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو ہی ہے، لیکن ہمارے ووٹ کو عزت دو یا سارے ووٹوں کو عزت دو. گجرانوالہ ڈویژن سارا پورا سویپ کر گئی مسلم لیگ نون، ساہیوال ڈویژن، لاہور ڈویژن. لیکن گجرانوالہ میں جا کے جب تقریر کی گئی مریم نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ گجرانوالو آپ کا ووٹ چوری ہو گیا ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ووٹ کون سے کو عزت دینی ہے. نہیں، ان کا بیانیہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ہائی اپس کے نام لینے کی بات ہے. یہ اس حد تک چلے گئے کہ ان کو بائی نیم ایڈریس کر کے انہوں نے ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی کہ شاید یہ کام کر جائے. پہلے کبھی نہیں ہوا، ایسا پریسیڈنس کبھی نہیں ہوا. اچھا اب آپ نے سندھ کی بات کی کہ سندھ کے اندر جو معاملات ہیں کہ بلاول نے یہ سٹیٹمنٹ دی یا جو رینجرز نے وہاں جو وہ کام کیا. میں بتاؤں یہ اس کا حصہ ہے. جب آپ کسی نظام کو گرانا چاہتے ہیں، جب کسی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو گرانے کے جتنے ٹولز ہیں وہ سب آپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. آپ اس کو بلکہ آپ کی جو صاحب سن رہے ہیں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنتے رہیں. السلام علیکم. کیونکہ کرنل جاوید ظہور صاحب بات کر رہے ہیں تو میاں حبیب صاحب بیٹھے ہیں، تو پہلے یہ بات سن لیں، آپ کو آسانی رہے گی جواب دینے میں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹولز ہیں کسی گورنمنٹ کو گرانے کے وہ یہ سب استعمال کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ بیچ میں اس لیے آ گئی. آرمی کا جو پہلے اشارتاً لوگ نام لیتے تھے، کبھی خلائی مخلوق، تو اب تو ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لیا جاتا ہے اور کوئی کسی قسم کا حجاب بھی نہیں رکھا جاتا. اس کی بالسا مین وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے یہ ایفرٹس کرتے رہے کہ شاید ہمیں کوئی سپیس مل جائے، شاید ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے، شاید ہمیں کوئی رعایت مل جائے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تمام دروازے بند ہو گئے تو انہوں نے کہا اب تو کھلی جنگ ہے، اب تو ہمیں ان کو انڈر پریشر لانا ہے. انفارچونیٹلی وہ اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی طور پر یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر انسٹیٹیوشن، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ آرم فورسز ہوں، ان کے اندر ہم کچھ ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ آپ دیکھیے وہ اس میں ان کو ناکامی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اسمبلی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں آپ اسلام آباد میں. جی شکر اللہ کا.
تو بتائیے یہ جو کام شروع ہوا تھا کراچی سے اور وہ جو آج کافی حد تک اس کی چیزیں ایکسپوز بھی ہوتی جا رہی ہیں اور شبلی فراز نے کہا جی وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ پورا پلان مینج کیا ہے جس کے تانے بانے لندن سے ملتے ہیں کہ ان کو نہ دروازہ توڑا گیا ہے، باقاعدہ طور پر پولیس نے پکڑا ہے، آئی جی پر کیمرے لگے اس کے گھر میں، اس کو لے کے کوئی نہیں گیا۔ یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سندھ حکومت نے کی اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کی، اور یعنی باقاعدہ حصہ تھا اس گیم کا کہ کیپٹن صفدر کو لے جایا جائے، پھر بیل بھی کروائی جائے، پھر مخالفت بھی کی جائے۔ اس پر کیا کہیں گے کہ آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے وہاں زیادہ باخبر آپ باتیں سمجھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تو پہلے تو جو حکومت وقت ہے ان کے جتنے ترجمان ہیں انہوں نے اس کو اور رنگ دیا۔ ہاں جی ایسا ہی ہے جی ہاں، اور اب جب حقائق سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں تو اب یہ اور رنگ دے رہے ہیں۔ ہاں یہ ساری ان کی پلاننگ ہے۔ جو پہلے دیکھنا ابھی آپ وہ فوٹیج دیکھ لیں کہ جب وہ پرچہ درج کرانے گئے، جب وہ پولیس کو لینے گئے تو وہ جو آدمی ان کا جو ایم پی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں عمران خان کا آدمی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یا آپ یہ کریں، آپ یہ کریں۔ یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اور کوئی دیکھیں میری بات سنیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ پوری پولیس کسی کے کہنے پر ایسا کر دے؟ نہیں، یہی تو بہت بڑا چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے، تحقیقات جاری ہیں اور یہ ایسا پنڈورا باکس کھلنا ہے کیونکہ سندھ کی جو پولیس ہے وہ لگی ہوئی ہے دہائیوں سے وہاں ڈی پی او، وہاں ڈی آئی جی بنے۔ یہ مراد علی شاہ پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ سارا مینج اور پلان کیا آپ کے ساتھ مل کے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ الزام کی بات ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ ابھی وہ بھی انویسٹیگیٹ، انہوں نے بھی ٹیم بنا دی ہے اور چیف جو ہے ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی اس کو جو کور کمانڈر ہے ان کو کہہ دیا ہے 10 دن اور انتظار کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے آ جائے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا، کیوں ہوا، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اگر بات اپنی طرف آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جس کی طرف مرضی آئے، ہماری طرف آئے گی تو ہمیں سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ان کی طرف جائے گی تو ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ تو آپ درمیان میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو آپ چاہیں گے نا کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں پولیس کے تقریباً 58 لوگ، ان میں آئی جی بھی شامل ہو، وہ ملک سے کہیں جی ہم نے چھٹی پر جانا ہے، بھئی آپ اپنی بات کریں۔ یہ اس کو تو بغاوت چھوٹی موٹی کہا جا سکتا ہے۔ جب پنجاب میں ہوئی تھی 70s کی، آپ کو پتہ ہے۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ دیکھیں لیکن یہ ایسے نہیں ہوا۔ پہلے ایک آدمی نے کہا، دوسرے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو سینئر ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بے عزتی ہوئی ہے یا ان کو ان کے جو اختیار آتے ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ سب پھر ایک ہی کشتی کا سوار ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے ان کی اس میں سب نے یہ کہا کہ ہم ایسا کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب ساتھ ہی رہنا، میاں بیب صاحب بیٹھے، میاں بیب صاحب آپ نے بات سنی ہے جی، اس پر ہی آپ آگے بات کو آگے بڑھائیں کیونکہ پھر سوال میں کروں گا تو اور وقت۔ 2-3 باتیں جی میرے خیال میں جو ہے نا اس پر جو ہے وہ عدلیہ کو ایک ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے۔ وہ بار کونسل نے کہا ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا اپوزیشن نے تو براہ راست چھپے ہوئے لفظوں میں اداروں کو معلوم کیا ہے کہ جی یہ کسی خلائی مخلوق کا کام ہے، آئی جی کو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کیا اور یہ سارا کچھ یہ اٹھا کے لے گئی، نام لیا دیکھیں تو اس میں جو ہے نا پھر انہوں نے تو فریق بنا دیا، تو اس کے بعد پھر ایک ہی غیر جانبدار عنصر بچتا ہے، وہ عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ کو اس میں جو ہے وہ ایک کمیشن بنانا چاہیے جس میں یہ سارے معاملات اٹھانے چاہیے۔ صوبائی حکومت نے بھی منسٹر کی کمیٹی بنائی ہے۔ دیکھیں صوبائی حکومت بھی اس میں ایک فریق ہے اور مسلم لیگ نون بھی ایک فریق ہے، ایک صوبائی حکومت فریق ہے اور تیسرے انہوں نے صوبائی حکومت کی آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کہ وہ ایک طرف تو وہاں مخالفت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا، اگر اچھا نہیں ہوا تو قابل میں یہ دیکھ لیجئے گا، میرا پولیٹیکل ویژن ہے، یہ کل کو جو باتیں کھلیں گی تو پھر ان کو پتہ چلے گا مسلم لیگ نون والے بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ قدم با قدم ملا کے چل رہی ہو، یہ ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو رہا ہے نا، اور مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون کے ذریعے ہی تباہ اور برباد کروایا جا رہا ہے، ان کو ہلا شری دے کے اداروں سے لڑوایا جا رہا ہے اور خود جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، پڑا ہوا گھر میں، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک وقت آئے گا یہ جو ہے یہ کہیں گے کہ جی کہ انہوں نے ایسے کیا، ہم نے
मुल्क बचाने के लिए ये कर दिया, ये हम तो मजबूर थे और हमें जो इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और जब हमने देखा तो हम पीछे हट गए। तो ये देखें मुस्लिम लीग नून एक पॉलिटिकल फोर्स है, खुदा का खौफ करें, इस पर बहुत पाकिस्तान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसको आप इस तरह जाया ना करें कि आप जो है वो अदारों के साथ लड़ाई ले लें और सारी बातें मान रहे हैं ना कर लें आप। नहीं, क्या पीपल्स पार्टी की बातें मान, देखें ये जो पुलिस वाला मामला है ना, ये मेरा ख्याल है कि वहां की सिंध हुकूमत के साथ ये मैनेज था और ये एक फ्रेंडली बगावत है, मैं समझता हूँ, जो हुकूमत और पुलिस ने जो है मिलकर की है। और पुलिस को भी इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए था, पार्टी तो बन चुकी, वो बन गई है ना, लेकिन ये नहीं जो गैर मुल्की एसेट्स हैं, मेरी बात सुने, करप्शन है, इकबाल शाह साहब आप मेरी बात समझ लें, ये इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ खलवाड़ हो रहा है ना, और इसके पीछे पता नहीं कौन सी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के अदारों को लड़ाया जाए, एक तरफ पाकिस्तान पर दहशतगर्दी नए सिरे से मसलत की जा रही है, पाकिस्तान के वारियत जो है वो पैदा की जा रही है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात और फौज को जो है वो उनके साथ जो है वो उनको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, लोगों में ज़हनी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई आसान काम नहीं है, और कौन इसके लोग आलाकार बन रहे हैं, खुदा का खौफ करें। इस वक्त मामला हालात ऐसे नहीं है कि मसला तो यह कि आपके सारे वेल विशर हैं वो चाहते हैं कि आप किसी गेम का नादानिस्तगी में हिस्सा बनते जा रहे हैं, आपका गुस्सा बजा है और आपके लीडर का हुक्म भी बजा है, लेकिन सिंध हुकूमत ने आपको बड़ा बुरे तरीके से इस्तेमाल किया और करते जा रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। चले देखें, आने वाला वक्त ये बता देगा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम जो पार्टियां हैं जिन्होंने इत्तेहाद किया है वो एक ही पेज पर हैं, कोई दूसरी जगह पर नहीं है, और ये ऐसा जैसा ये सोच रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नहीं बन जाएगी, वो उनको धोखा दे देगा, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि बिलावल ने खुद कहा कि ये हमारे मुंह पर बहुत बड़ा धब्बा दाग होगा कि ये जो बात हुई है हो गई है, इसीलिए उस पर उसने ट्वीट तो पहले दिन किया, कोई ना उसने ट्वीट किया। वहीद आलम साहब कितने धब्बे लगाए उन्होंने, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद आई उसमें धब्बा नहीं लगाया उन्होंने फिर किस मौके पर जो है वो हुकूमत के साथ नहीं दिया, बलोचिस्तान की हुकूमत के हवाले से हर मौके पे उन्होंने इस्तेमाल किया, और आप जो है वो अच्छे बच्चों की तरह जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बता दे, उनको किसने इस्तेमाल किया? वो तो अपना देखें, मेरी बात सुने, यही तो समझने वाली बात है, यही तो बारीक बात है कि वो जो है वो आपका बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को वो जो है वो बैड बॉय डिक्लेयर करवा रहे हैं और आप अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं। वो कल को उन्होंने कहना जी देखा हम तो कहते थे कि ये जो है ये मियां साहब उन्होंने फिक्र ना करे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैड बॉय कभी ना थी, ना है, ना होगी। माजी में हमने तो वैसे वहीद आलम साहब ऐसा बयानिया माजी में हमने तो नहीं सुना। मियां साहब एक मिनट, अच्छा वहीद आलम साहब, आपने देखा कि गुजरांवाला में जब तकरीर हुई है मियां साहब की, तो कराची में फिर आपको उन्होंने तकरीर नहीं करने दी। इसका मतलब वो अपनी बात को तो उसी तरह, बल्कि उन्होंने कहा नापसंदीदगी का इजहार किया, वो अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं। बिलावल आप क्वार्टर नहीं जाएगा, कोयटे में करेंगे। ये मन गलत बातें हैं, उन्होंने तकरीर नहीं करने दी, ये तय था कि वहां तकरीर नहीं करेंगे, वो कोयटे में करेंगे। कोयटा में वो करेंगे, बिलावल वहां नहीं होगा। एक मिनट चले ये भी होगा। अच्छा, ये भी आप देखिए बिलावल नहीं होगा, बिलावल नहीं होगा, और जरदारी साहब अभी मिले नहीं, मरियम नवाज साहब ये नोट कर लें, बिलावल नहीं होगा। चलो, और मरियम नवाज साहब, हाँ मैं एक और कहना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि ये हंगामा कराची में हुआ क्यों हुआ? इसलिए कि कायदे आजम के मजार पर एक शख्स ने इस हद तक चला गया कि लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने कायदे आजम की बेइज्जती की है, उनके ऊपर उन्होंने बात सुनने दे, वही साहब मेरी बात सुनने दे, मुकम्मल कर ले। उन्होंने कायदे आजम के मिजाज पर वो हरकत की जो नापसंदीदगी के जुर्मे में आती है, बल्कि अच्छा वो की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इसको महसूस करते हैं, बल्कि वो बहुत आगे तक जाने की चाहते हैं। मैं हर किस्म के लोग, नंबर एक। नंबर दो बात, सिंध की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहां रेंजर्स पिछले 10 सालों से पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में हर काम कर रही है, बल्कि इस हद तक के पुलिस के एसएचओ तक को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस रेंजर्स की तरफ से मिलती रही, क्योंकि वह टेररिज्म था। और इसी सूरत में उन्होंने वहां टेररिज्म पर काबू पाया कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही रेंजर्स की, तो वो कोई अनहोनी बात नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इंक्वायरी की इनपुट आउटपुट क्या होगी। अगर अच्छा ये कहते हैं जी घेराव कर लिया, किडनैप कर लिया, वो सब चीजें सामने आ जाएंगी।
ہو سکتا ہے کہ رینجرز کی طرف سے آئی جی کو کوئی اس قسم کا میسج ملا ہو کہ دیکھیں یہاں ایک عوام کی ڈیمانڈ ہے, بیان آ گیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ مجھے عوام کی ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ ایف آئی آر کاٹیں, آپ ان کو اریسٹ کریں, اور ایک ایسے شخص کو اریسٹ کرنا بنتا بھی ہے. تو اب اگر اس میں کوئی پروسیجرل مسٹیکس ہو گئی, اگر کوئی پروسیجرل مسٹیکس بھی ہو گئی چھوٹی, اتنا بڑا ایشو یہ دراصل جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس سچویشن کو بیلون اپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس حد تک میں نے جس طرح کہا نا کہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہا. لاسٹ اپنی کو بات کریں پھر, کیونکہ ہمارا آ رہا ہے بریک کا ٹائم آ رہا ہے. جی بھائی عالم صاحب اپنی بات سنیں. کیپٹن صفدر صاحب نے کیا کوئی وہاں گالیاں نکالی؟ انہوں نے قائد اعظم زندہ باد, محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد, یہی نعرے لگائے ہیں نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا. اور چلیں انہوں نے پرچہ بھی کاٹ دیا, پرچے میں وہ دفعات ہیں جو قابل ضمانت ہیں. جب ایسی دفعات لگی ہوں تو اس میں گرفتاری نہیں بنتی. تو سندھ حکومت نے کیا ہے, میاں صاحب سندھ حکومت نے کیا ہے نا, پنجاب حکومت نے کی ہے, وہ دیکھیں آپ. ہاں لیکن سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے وہاں پر نہیں ہوا نا, فیصلہ تو یہی کر رہے ہیں نا اب کہ کس کے وہاں پر ہوا ہے. چلو بھائی صاحب بہت شکریہ, آپ تحقیقات ضرور کیجیے گا کہ یہ انہی کے وہاں پر ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ اپنا تحقیقات پر ثابت ہو جائے گا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کرن صاحب بات ہو رہی تھی جو آپ ڈسکس کرنی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ بھی یہ جو آرڈیننس ہے جزیروں کا سمندر کے اندر جو ہے اس کو واپس لیا جائے. اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے تو بڑے غصے سے کہا تھا, بلکہ میں اس کو حسب سابق کہتا ہوں کہ غصے میں ہی رہتے ہیں, کہ یہ صوبائی حکومت کا ہی حق ہے اور واپس لیا جائے. اور آج سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد بھی پاس کر دیا کہ یہ واپس لیا جائے. اس میں جی ڈی اے نے حمایت بھی کی اور ایک پی ٹی اے کے ایم پی اے نے بھی حمایت کی ہے. کیا کہیں گے مثلا پاکستان ایک ہے, اب انہوں نے کہا جی ہماری خود مختاری پر حملہ ہے, یہ جو تقریر کی گئی ہے صوبائی اسمبلی میں, یہ تو کہہ سکتے تھے کہ صوبائی خود مختاری پر حملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ خود مختار تو ملک ہوتے ہیں. اب کیا بنے گا, کیونکہ سمندر جو ہے سارے پاکستان کا ہے, وہاں کوسٹ گارڈ ہیں, وہاں بن قاسم ہے, اب گوادر بلوچستان میں بن رہی ہے. تو صوبائی خود مختاری کہاں تک آگے ہے کہ کوئی وہاں کام ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں سندھ کا جو ہمیں ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے, ان کا لائے عمل نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی صورت وفاق کے ساتھ نہیں چلنا, وفاق کو سپورٹ نہیں کرنا, وفاق کے جو منصوبے ہیں ان کو ہم اب 1100 ارب جو کراچی کے لیے بھی ہو, اس کو دیکھیں کس طریقے سے یہ اس کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں کہ کہیں پولیٹیکل مائلیج پی ٹی آئی کو نہ مل جائے. اگر جزائر کا معاملہ ہوا تو کہیں پولیٹیکل مائلیج اس کو نہ مل جائے. حالانکہ جو گورنر سندھ ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ اس کا ریونیو بھی آپ کو ملے گا, ہم اس پر کلیم کر ہی نہیں رہے, لیکن یہ روکنا چاہتے ہیں وہاں کی ڈیولپمنٹ کو کہ کہیں اس کا پولیٹیکل مائلیج پھر یہ نہ لے لیں, ہم خود لیں, اور وہ اس کو ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ سندھ کی گورنمنٹ کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے. سندھ کے پچھلے آپ 12 سال دیکھ لیجئے, انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا. تو اب ان کو پیسے دینا یا ان سے کسی ڈیولپمنٹ کی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, اور پیپلز پارٹی انڈر کنٹرول ہے زرداری صاحب کے. زرداری صاحب کو تو آپ نے کیسوں میں الجھایا ہوا ہے, یا ان کے اوپر کیس بنائے ہوئے ہیں یا بنے ہوئے ہیں. میں ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں, جو بھی ہے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, ان کے اوپر جعلی اکاؤنٹس کے چارجز ہیں, ان کی سسٹر پر چارج, ان کا بہت کچھ سٹیک پر ہے. تو اگر آپ نے کوئی ان کو سافٹ سپیس نہ دی زرداری صاحب کو, تو سندھ گورنمنٹ آپ کے اگینسٹ جائے گی, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا مطلب ہے زرداری. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, پھر آپ تو جی اسی پر پھر آپ میں آپ اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جی اس پر بڑا جی نظر ہے. جی عبداللہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہ جو آج سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہو گئی آرڈیننس کے خلاف, تو اور اس میں جی ڈی اے نے بھی ووٹ دیا اور ایک پی ٹی اے کے ممبر نے بھی دیا ہے, تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ صوبائی خود مختاری میں دخل اندازی ہے, بلکہ انہوں نے خود مختاری کا لفظ یوز کیا کہ کیا ہے کہ سمندر سارے پاکستان کا نہیں ہے. اس لیے اصل ٹیکنیکل بتائیے کہ آئینی رکاوٹ ہے, کیا وجہ کیا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ
वफाक को समुंदर के अंदर यानी बिन कासिम के जो रिलेटेड भी हैं आइलैंड, तो इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आ रही है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप जरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात यह है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को उनको इजाजत दी हुई है कि वो इसको क्लेम कर सकते हैं, और यही सबसे बुनियादी मसला है। अब जहां तक उनको पैसे दिए 1100 अरब दिए नहीं दिए, क्योंकि एक कहता है कि अभी ऐलान ही हुआ है, एक कहता है नहीं, जी हाँ, एक कहता है नहीं दिया, तो बेहतर है कि जुडिशियल इंक्वायरी करवा ली जाए इसकी। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वो आज तक इंक्वायरियां तो है, वो आपको पता है सामने आज तक हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, बाकियों को तो छोड़ ही दें। ठीक है। अब जहां तक ताल्लुक है कि कोस्टल लाइन का, देखिए कोस्टल लाइन के ऊपर जो है वो, क्योंकि ये आईनी तौर पर सिंध के अंदर जिस तरह एसएच बलूचिस्तान के अंदर नहीं माना गया उन्हीं के अंदर है, लेकिन वजह यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे वहाँ नहीं बना सकती। जब सी पोर्ट है, वो सी पैक का हिस्सा ग्वादर बन रही है, वहाँ जजीरे हैं, तो वो ऑपरेशनल मसला ही है ना। वो सिंध हुकूमत हो या बलूचिस्तान हो, तो ज़ाहिर रेवेन्यू में तो उन्हीं को आना है ना, मंसूबा तो वफाकी हुकूमत ही बनाती है मुल्कों का। कुल ये इसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि पूरा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के हिसाब से वफाक जो है वो हमारी एक सेंट्रल, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वफाक को पूरा इख्तियार होता है। लेकिन यही जो हमारे सिस्टम का फ्लॉ है कि जब तक ये मौजूदा निज़ाम में तर्ज जमहूरियत रहेगा, इसके अंदर आपको इन्हीं मसाइल का शिकार तर्ज जमहूरियत या 18वीं तरमीम मज़ामत है जी, ऐसे बहुत सारी। इसके बाद 18वीं के बाद पता चलेगा कोई और तरमीम है, कोई और उसके अंदर है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इससे सिर्फ ये है कि जब कन्फ्रंटेशन की सूरत डेवलप होती है, तो माजी में मैंने देखा है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि सिंध से जब भी वफाक ने कोई ऐसे मामलात के ऊपर मखासमत इख्तियार की, तो नतीजे में वफाक को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ये एक रियलिटी है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है सिंध हुकूमत का, तो उसके अंदर अगर आप कायम अली शाह साहब की हुकूमत को ही देख लें कि इतना अरसा उन्होंने जो है एक तारीख साज हुकूमत की, लेकिन काम क्या किया। थरपारकर के अंदर हालत देख लें, कराची के अंदर जो अभी डेवलपमेंट हुई, उसके शाखसाने तो फ्लड के बाद आपको नजर ही आ गए। इसी तरीके से वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है या दीगर मामलात हैं, और अंदरून जो सिंध है मामलात हैं, वो बेड़ा ही गर्क हैं। आपके इल्म में ये सारी बातें। थरपारकर के अंदर जो है वो लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। थरपारकर तो जेरे मौजू रहता है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जिस तरह आप देखेंगे, चलो लाड़काना लगा रहे 65 अरब रुपया वहाँ लगा है, तो वहाँ भी पीने का पानी, वहाँ कुत्ते काटते रहते हैं, वहाँ वैक्सीन नहीं है, तो सब जगह ही ऐसा ही है। ऐसा है। लेकिन इसका अंदर जो अहम पहलू है वो ये है कि महाज आराई के साथ नहीं, बल्कि बेहतर यह है कि कौमी असेंबली में एक बाकायदा इसके ऊपर बहस करवा के, और साथ ही साथ एक जो नया कानून साजी। देखिए कानून साज, आप तो आइडियल बातें कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब। आपको पता है कि जिस तरह अभी कर्नल जावेद ज़हूर साहब ने कहा है, उनके ऊपर तो करप्शन के केसेस हैं, वो तो चाहते हैं कि तो क्या करें। वो ये है कि ना तो इस वक्त मेजॉरिटी है पीटीए के पास, ना वो दूसरी अपोजिशन के साथ मिलना चाहती है। कानून साजी तो हद तक है कि कोई अवामी मसाइल के ऊपर कानून साजी हो ही नहीं रही। फिर ऐसा करके कन्फ्रंटेशन करके देख लें, अगर कन्फ्रंटेशन से कुछ हासिल होता है तो मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम का फ्लॉ है, और सिस्टम आखिरत के ऊपर आके खड़ा है। ये सिस्टम पूरा लपेटा जाएगा, बहुत जल्द सब चले जाएंगे, ना वो रहेंगे ना ये रहेंगे। ये याद रखना आप मेरी बात, आज मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ। और इसके अंदर जो है वो मामलात ऑलरेडी बॉल इन रोलिंग है। अब्दुल्ला साहब एक मिनट जरा मियां हबीब साहब जरा बात करें, क्योंकि आपकी बातों से वो जरा, क्योंकि वो भी समझ सकेंगे और जो अपना जवाब देंगे। मियां हबीब साहब जी आप दी के, ताकि फिर उनसे बात करें। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है इकबाल शाह साहब के 18वीं तरमीम के बाद ना वफाक बिल्कुल मफलूज होकर रह गया। सूबे जो है ना वो बड़े खुद मुख्तार हो गए हैं, और ये जानबूझकर ये तकसीम की गई थी। बड़ी सियासी जमातों ने इस पे जो है वो कंप्रोमाइज़ करके उन्होंने कहा मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की थी। पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दिया गया था, और उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा हम पंजाब में नहीं आएंगे, आप सिंध में ना आइएगा। सिंध जो है उन्होंने रख लिया, और वो चूंकि दोनों बड़े सूबे थे, दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अपने अपने मामला की, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई सेटअप बना लें कि ये तमाम तर इख्तियारात जो है ना वो हमारे पास रहें, वहाँ हमें क्यों नहीं हिला सकते।
سکتا. پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ہم سے پنجاب کی حکومت نہیں جا سکتی, اور سندھ میں ان کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ہم نے اس طرح وہ تو ہو گیا نا. اب یہ جو ہے نا یہ 18ویں ترمیم سے یہاں تک آگے گندم وہ ہمیں نہیں دیتے, یہی تو میں نے کہہ دیا کہ وفاق مفلوج ہو کے رہ گیا اور تمام تر اختیارات صوبوں کو چلے گئے. لیکن اس میں اگر کل کو 18ویں ترمیم ہوتی ہے تو جزیروں سے جو ٹرانسپورٹیشن ہوئے گی وہ بند کر دیں گے. اچھا پھر ایسا کر لیں, اگر یہی معاملہ, ایک تو سب سے اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا یہ لڑائی کی وہ یہ ہے کہ مسلم وہاں سندھ کی حکومت نہیں چاہتی کہ یہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو, اور کرنل صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ کوئی وفاقی حکومت یا کوئی اور دوسری سیاسی جماعت نہ لے جائے. تو اگر تو وہ انہوں نے اسی طرح کرنا ہے, جزیروں پر انہوں نے اپنا عمل دخل رکھنا ہے, تو پھر نیوی بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کے ماتحت کر دی جائے, تاکہ وہ اس کا سارا نظام تو نیوی نے سنبھالا ہوا ہے نا, اور وہاں کل کو کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ سندھ پولیس سے بڑا اہم پوائنٹ ہے. ابھی میرے دوست نے کہا کہ آپ اگر مفاہمت سے کام نہیں چلتا آپ کنفرنٹیشن پہ چلے جائیں. کنفرنٹیشن تو آپ نے سب سے بڑی کر لی کہ ان کی لیڈرشپ کو آپ نے پکڑ لیا ہے. واقعی گورنمنٹ نے, احتساب بیورو نے, نیب نے ان کی لیڈرشپ کو پکڑ لیا ہے, شکنجے میں جکڑ لیا ہے, کرپشن کے کیسز میں جکڑ لیا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کریں گے. اگر 18th امینڈمنٹ نہ بھی ہوتی تب بھی وہ آپ کے ساتھ نہ چلتے. دوسری بات, جہاں تک تعلق ہے اس کا جزیروں کا, اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ان سے NOC لیا ہوا ہے. میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آج سے 3-4 مہینے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کی, اور جزیروں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ہم ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ایک NOC دیجئے. انہوں نے ایک NOC رائٹنگ, جس کو علی زیدی صاحب نے دکھایا بھی تھا کہ NOC دیا ہوا ہے. اب NOC سے آگے بات جب آئی انویسٹمنٹ کی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ نے تو وفاق کے ساتھ نہیں چلنا, ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرو, تو وہ یہ پرابلم کریٹ کریں. میں سمجھتا ہوں ایک اور اس کا حل ہے, جس طرح اس طرف اشارہ کیا کہ نیوی کا ایک وفاق کے پاس قانون ہے جس کے تحت وہ کسی جزیرے کو کنٹونمنٹ ڈکلیئر کر سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں, جب اس کو وہ کنٹونمنٹ ڈکلیئر کر دے گا تو اس پر وفاق کا اسی آئین کے تحت, جس کا میرے دوست ذکر کر رہے تھے, وفاق کا ایکسس ہو جاتا ہے, اس کی ایکسس ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان جزیروں کو ڈیولپ کرنا ہے, ہر حالت میں کرنا ہے, اور ہم ان کے ساتھ مفاہمت پر نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ زرداری صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں بنیادی طور پہ میں بات سن رہا تھا, کینٹونمنٹ ڈکلیئر کر کے پھر اس کا مطلب ہے کہ فوج کو درمیان میں گھسیٹ لیا جائے گا. پہلے ہی کیا فوج کو کافی سیاست میں نہیں گھسیٹا, تو وہ گوادر میں نہیں آئے بھی فوج؟ نہیں, آپ میری گزارش سنیں, گوادر کے اندر جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک بیس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. گوادر پورٹ جو ہے وہ چائنا ڈیولپ کر رہا ہے, اور چائنا کے ساتھ ان کا ایک باقاعدہ چائنیز کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. گوادر پورٹ چائنا پاکستان فوج کے نیچے نہیں ہے, پہلی بات اس کو ضرور غور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کینٹونمنٹ بنا کے اس میں وفاق کی انویسٹمنٹ آ کہاں سے رہی ہے؟ ملک ریاض, سیدھی سی بات ہے نا, میرے منہ سے ابھی بات سن لیں, ملک ریاض صاحب جو ہے وہ یہ سارا اس کا کام کروا رہے ہیں. کراچی کے اندر امن نہیں آیا ہوا, سکون نہیں آیا ہے, روزانہ لوگ قتل ہو رہے ہیں, وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. آپ نئے جزیرے بنا کے بسائیں گے کیسے؟ آپ اس کو ڈیولپ کیسے کریں گے؟ یہ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیوی کے حساب سے بات کی, نیوی تو پھر آرمی بھی وہاں 5 کور بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بھی دے دیں. یہ نہیں ہوتا. نیوی اور فوج کا جو معاملہ ہے وہ وفاق کے پاس ہوتا ہے, اور وہ ایک ریاستی ادارے ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ایکسپٹ کیا ہے. ریاست کہاں ہے عبداللہ صاحب؟ ریاست کہاں؟ ریاست تو پھر جو ہے وہ صوبے ہی ریاست ہے نا. ریاست جو ہے وہ اسلام آباد ٹیریٹری تو نہیں ہے نا, ریاست تو پورا ملک ہے. پھر اس طرح تو جو ہے وہ بلوچستان والے کہیں گے جی کہ ہم جو ہے اپنا سمندر استعمال نہیں کرنے دیں گے, اور وہ کہیں گے ہم سندھ کا سمندر استعمال نہیں کرنے دیں گے, تو وفاق کہاں جائے گا؟ کانسٹیٹیوشن نہ آپ نے بنایا, نہ میں نے بنایا, نہ کسی اور نے بنایا. کانسٹیٹیوشن لاسٹ لائن دے دیجیے, کیونکہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اچھی تصویر دے سکتے ہیں. تو دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے علاوہ کوئی بھی اس قسم کا جو کام ہے وہ آپ کو 4 سٹیپ بیکورڈ لے کے جائے گا. میں آپ کو آن ایئر بول رہا ہوں. بہت شکریہ. اگر آپ کینٹونمنٹ بنائیں گے یا آپ اس میں انٹروینشن کریں گے تو وہ کنسنٹریشن چاہتے ہیں. ابھی کرنل صاحب نے جس طرح بولا اور ہمارے دوسرے بھائی نے بھی بولا, لیکن کنسنٹریشن کے اندر نتیجہ کیا نکلے گا, ماضی میں کیا نتیجہ نکلتا رہا, وہ آپ کو معلوم. بہت شکریہ عبداللہ صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. صورتحال یہ ہے کہ بالکل ہماری ریزرویشن ہر تجزیہ کا نگار کی اپنی ہوتی ہے
اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ملک ریاض کی انہوں نے خود ہی بات کی، ملک ریاض اتنا بڑا جزیرے کے اوپر اتنا بڑی کنٹونمنٹ سے بھی 10 کنٹونمنٹ بنا چکا ہے، وہ زرداری صاحب کی کنسنٹ سے بن چکی ہیں، وہاں خربوں روپے کا ہو چکا ہے. ہم ملائیں ذرا. تو وجہ یہ کہ پھر کہیں تو رکنن جا کے بات درست ہے کہ اگر پھر صوبہ ہی ہے پھر اس کو دے دیں سارا کچھ، پھر اسٹیٹ کہاں گئی؟ دیکھیے جزیروں کا ایشو بنا کب؟ وہ تو یہ اب بنا جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ احتساب میں ہمیں کوئی کنسیشن نہیں دے رہے. اس سے پہلے تو این او سی دے چکے ہیں وہ. اچھا اب ایک اور اس میں حل جو ہے نا، دیکھیں جوڈیشری بھی آپ کی اپنی ہے، جوڈیشری کو بھی کانسٹیٹیوشن کا انٹرپریٹیشن کرنا چاہیے. وہ لا آف نیسیسٹی کے تحت جوڈیشری کتنا کچھ بلڈوز کرتی رہی ہے. جوڈیشری جب تک پرو ایکٹیو نہیں ہوگی، جوڈیشری جب تک اسٹیٹ کے انٹرسٹ نہیں دیکھے گی، جوڈیشری جب تک پوری ڈیولپمنٹ کے اپنے ذہن میں نہیں رکھے گی، ادھر ہی آ رہے ہیں. اس میں جوڈیشری کو اپنا رول پلے کرنا ہے. سر کراچی سے محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی اے کے ایم پی. آج پوچھیں گے کہ وہ جو اسمبلی میں یہ جو ہوا ہے قرارداد پاس ہوئی ہے. سر السلام علیکم. جی السلام جی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. تو آج وہ جو پنجاب سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، پھر بعد میں پاس ہو گئی کہ اور اس کا ساتھ بھی دیا پی ڈی اے نے اور ایک پی ٹی اے کے ممبر نے بھی دیا ہے کہ جو آرڈیننس ہے صدارت سے واپس لیا جائے. کیا کہیں گے؟ سر دیکھیے جس طرح یہ قرارداد وہ پیش کی ہے انہوں نے، اس سے پہلے ہی ہم اپنا بائیکاٹ کر کے نکل گئے تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے کیا ہے کیا نہیں کیا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ ایک جو لینڈ ہے بنڈل آئلینڈ کی، یہ ریلیٹڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. اور یہ پورٹ کراچی جو میرین جس کے منسٹر علی زیدی صاحب ہیں، بن قاسم کے ساتھ بن قاسم کے ساتھ یہ ہے. اور اسی طرح یہ آئی تھنک 73 یا پتہ نہیں کس طرح ایگزیکٹ یاد نہیں ہے ڈیٹ، اس وقت یہ نیوی کو لیز پہ چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، دیا تھا ان کے ساتھ. یہ فیڈرل کا ہے، اس سے صوبے کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے اور گورنر صاحب نے جب لاسٹ میٹنگ بھی اسلام آباد میں ہوئی تھی تو گورنر صاحب نے بہت کیٹیگریکلی کراچی میں بھی آ کے اور اسلام آباد میں بھی آ کے کہا تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے $50 بلین پاکستان کو ملے گا، آئے گا، اور سارا پیسہ جو بھی ہوگا وہ صوبے کو ملے گا، صوبے میں جائے گا. اس سے 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو جاب ملے گی، اس میں نیا ہاربر فشریز بنے گا. یہ ایک بڑا اس میں لوگوں کی انٹرنیشنل. محمد علی صاحب آپ کراچی میں اچھی پلی نمائندگی ہے اور آپ وہاں کے نمائندے بھی ہیں اس وقت کراچی میں. تو آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے، ایم کیو ایم بھی آپ کی الائز ہے. تو وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت جو یہ کیپٹن صفدر پر جو ارسٹ ہوئے، پھر یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ ذرا جلدی بتا دیجیے ٹائم. دیکھیں اصل معاملہ اس پہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک معذرت کے ساتھ ایک صرف ڈرامہ کیا پیپلز پارٹی نے، سمجھ گئے. یہ نون لیگ کے اوپر جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا زرداری صاحب ہاسپٹلائز ہو گئے، یہ سارا ایک پورا پری پلان گیم ہے سارا. یہ سب انہوں نے کیا، نام لگا دیا اداروں کا، غلط بات ہے، بری بات ہے. یہ پورا مل کے جو 11 جماعتیں پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، سمجھ گئے. تو یہ اور کچھ نہیں ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ یہ اس طرح ہو گیا. یہ ایک جہاں پہ ایف آئی آر کٹی گئی، میرا علاقہ ہے لائن ایریا کا بریگیڈ تھانہ وہاں پہ ہے، میں خود موجود تھا وہاں پہ، ہمارے ایم پی بھی تھے. ایک اگر آپ خود سوچیں نا کہ بانی پاکستان کے اوپر اس طریقے سے جا کے ہوگا، وہ آپ کے بھی ہیں، میرے بھی، ہم سب کے. ایک ایف آئی آر کٹی گئی، آئی جی صاحب نے بالکل صحیح کام کیا اپنا کہ جو اکارڈنگ ٹو دا لا انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. سی ایم صاحب نے بھی کہا جو ایف آئی آر کٹی ہے اکارڈنگ ٹو جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس پہ انہوں نے کہا جی اکارڈنگ ٹو دی بائی لاء جو بھی ہے اس کے مطابق بالکل ایف آئی آر کاٹی، پولیس نے صحیح کیا. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا گیا. تو یہ خود آپ خود چیزیں ساری سوچیں نا. بہت شکریہ محمد صاحب، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو کرم صاحب لاسٹ کمنٹس آپ دے دیں. دیکھیے یہ اصل ایشو جو ہے، اصل ایشو میں پھر دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ آپ نے دونوں لیڈرشپس کو، پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی، ان کو ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا جہاں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے سزائیں بھگتنے کی. یہ ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز جو ہیں اس وجہ سے وہ یہ سارا جو اور وہ ہر ٹول استعمال کر رہے ہیں جس میں سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرے. اگر ان کو کچھ فائدہ دیا جائے ان کے ساتھ تو وہ
ہر قسم کا کنسیشن دینے کے لیے تیار ہو جی جائیں۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ زرداری صاحب سے سارے کیسز واپس لے لیں تو کوئی جزائر کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کوئی دوسرا مسئلہ بھی نہیں، کوئی خود مختاری کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ جس طرح سے مرضی چاہیں ان سے قانون سازی بھی کروائیں اور آئین میں ترامیم بھی کروائیں، وہ سارے معاملات ہو بہت شکریہ، میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، آپ بہترین جج ہیں، اس پر آپ غور کیجیے گا، اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔